باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رہی تھی کہ قرآن نبوت کی دلیل کے معجزے کے علاوہ حیات بخش پروگرام اور حدیث دیگر معجزات میں امتیاز نہیں پایا جاتا. قرآن کیا ہے؟ معجزے کے ساتھ ساتھ ہدایت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہدایت بھی کرتا ہے اور زندگی کیسے گزاریں اس کے اس میں اصول و ضوابط بھی موجود ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے. لیکن دوسرے معجزات میں کیا یہ خصوصیت ہے؟ مطلب ہم نے معجزے پڑھے کہ پیڑ آیا تو کیا اس میں کوئی زندگی کے اصول بتائے جا رہے ہیں؟ انسانوں کی ہدایت ہو رہی ہے؟ نہیں. لیکن قرآن میں یہ بات پائی جاتی ہے. یعنی قرآن کریم ایک عادی اور معمولی کتاب نہیں ہے. عادی کتاب مطلب جانتے ہیں، یعنی عام طور پر جو کتاب مہاچاروں میں ملتی ہے وہ کتاب نہیں ہے، بلکہ خدا وند عالم کا کلام جیسا ہے. اللہ کی باتیں ہیں، وہ اللہ کا معجزہ ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو ہم کس سے باتیں کرتے ہیں؟ اللہ ہم سے باتیں کا کلام کر پڑھ رہے ہیں خدا کا. گویا ایسے جیسے اللہ ہم سے براہ راست کیا کر رہا، بات کر رہا ہے. بلکہ خداوند عالم کا کلام اور معجزہ ہے جس کے مثل کلام پیش کرنے سے دوسرے لوگ عاجز ہیں. یعنی ویسا قرآن کو لانا چاہے تو لا نہیں سکتے. قرآن اپنا تعارف ایک معجزے کے علاوہ عنوان سے کراتا ہے اور لوگوں سے درخواست کرتا ہے کہ اگر ان کے معجزہ ہونے میں شک ہو اس کے جیسا کلام یا 10 سورے یا ایک ہی سورے پیش کر دو جیسا اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے. کہا اس کے جیسا کلام لے آؤ. پورے قرآن کا نہیں لا سکتے تو کیا کرو، 10 سوروں کا جواب لے آؤ یا ایک ہی سورے پیش کر دو. تم چلو اپنے بات سے 10 دل آیات پر توجہ کیجیے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر جن انس باہم مل کر، باہم مانے کیا ہوتا ہے، ایک ایسا کلام پیش کرنا چاہیں تو ایسا کرنے سے کیا ہے، عاجز ہے. اسرا کس سورے کو بول بنی اسرائیل لو بنی اسرائیل کس بارے میں ہے؟ کتنا پھر سے بولیے. بولا ہی سکتے ہیں. نہیں میں سننے میں مجھے وہ ہوئی. 15واں پارہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل سے. سیدنا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اقصی، یہ والی سورہ ہے. اس کی 88 نمبر کی آیت ہے. یا جو لوگ دھوکا کرتے ہیں ان سے کہو کہ تم لوگ خدا کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہو. ان سے کہو اگر تم لوگ اپنے قول میں سچے ہو تو اس جیسا 10 سورے لے کر آئے. اس کے لیے کسی اور سے بھی مدد لے سکتے ہو. اور اس کے بعد اگر تمہارا جواب لوگ قرآن خدا کے علم سے نازل ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ کہنا جو کچھ میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اگر اس میں تم کو شک ہے تو اس جیسا لے آؤ. کیا کہنا چاہ رہا خدا؟ کہ جو کچھ میں نے رسول اکرم پہ نازل کیا ہے اگر آپ کو شک ہے تو ویسا اللہ دکھا دیں. وہ کہتے ہیں نا کمیوں کا نکالنا آسان ہے،
صحیح ہے. اور کر کے دکھانا کیا ہے؟ مشکل ہے. آپ سبسٹیوٹ تو پیش کریں اس کا کے پاس. اگر شک ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، رسول نے اپنی طرف سے لا دیا ہے، ایک سورہ لا کے دکھا دو اگر انسانوں کے بس کی بات ہے تو. کر لینا چاہو تو. اگر سچی ہو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن لوگ اور پتھر کے بت ہیں. یہ چیز کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے. 3 نمبر کے حاشیے پہ آئیے مولانا. کس میں سے آئیے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24. صحیح ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 پڑھ ہی دیتا ہوں مولانا یہ آیت آپ کے لیے میں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، مما نزل اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو اس قرآن جیسی ایک سورہ لے کر آ جاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہا کہ تم بلاؤ ان کو. کہاں گیا؟ کہہ رہے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَ، گواہوں کو تم بلاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو. اور 23ویں آیت ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کر ہی نہیں سکتے. الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے پناہ چاہو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اور یہاں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ پتھر کے بت ہیں، ہے نا. کافرین جسے آمادہ کیا گیا کس کے لیے؟ کافروں کے لیے مہیا کیا گیا ہے نا. اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن لوگ اور پتھر کے بت ہیں. یہ چیز کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے. مذکورہ آیات میں قرآن کریم، قرآن ایک معجزہ سے متعارف ہوا ہے. متعارف ہوا ہے مولانا، پہچنوایا گیا ہے. اور صاف لفظوں میں لوگوں سے درخواست کرتا ہے کہ اگر قرآن کے اعجاز یا محمد کی رسالت کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو اس کے مثل قرآن یا کم از کم 10 سورے ہی پیش کر دو. اگر اسلام دشمن اس بات پر قادر ہوتے تو ضرور ایسا کرتے اور اسی کو نبوت کے صحیح ہونے میں شک کا بہانہ بنا لیتے اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیتے. یہ رخنہ اندازی اور فساد کا بہترین بہانہ تھا. اگر ایسا ان کے لیے ممکن ہوتا، اگر لا پاتے تو لا کر کیا کر دیتے؟ پیش کر دیتے. اسلام کے اثر و رسوخ کو کم تازہ اور نو مسلمانوں کو رسول کے ارد گرد سے منتشر کر دیتے. پھر جنگ، سوریزی اور دیگر دشواریوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن جنگ کی طرف وہ لوگ کیوں آئے؟ بتائیے، جنگ کی طرف کیوں آئے؟ کیونکہ انہوں نے جواب لانے سے کیا تھے؟ اب آ جائیے مولانا، ہمیں تاریخ نہیں بتانے کے چیلنج پر انہوں نے ایسا کیا. ہاں، سمجھ رہے مولانا؟ کیا قرآن کے چیلنج پر ایسا کیا؟ انہیں قرآن نے تصور کہا ہے لانے کو، تو کیا لائے ہیں وہ؟ کہہ رہے ہیں قرآن کا چیلنج رسول اکرم کے زمانے یا عرب سے مخصوص نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟
چیلنج آج بھی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ قرآن کی جو آیتیں ہیں تو چیلنج صرف اس زمانے میں تھا جب نازل ہوا یا آج بھی ہے؟ اس کی جمع ہے ادیب سے یہ کھلا ہوا چیلنج ہے کہ اگر محمد شک ہو تو اس کے مانند کوئی سورہ ہی لے آؤ، لیکن قرآن کی پیشن گوئی کے مطابق یہ کام مکمل نہ ہو سکا، یعنی کوئی جواب اس کا نہیں لا سکا۔ اسلام دشمن طاقتوں نے قرآن کی توہین، بھائی آج بھی قرآن کی توہین کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سیم رضوی کو کیا لے رہا ہے؟ اور بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی کیا کی توہین، یا قرآن کے ٹکڑے کیے ہیں، قرآن ہے، لیکن یا اس کے رد میں جوابیں لکھی آیتیں کتابیں لکھی گئی، مثلا اس نے رشدی نے کتاب لکھی تھی شیطانی آیات، یا ایک کوئی بنگلہ دیش کی لیکھکا ہے، انہوں نے قرآن کے متعلق کوئی ایسی کتاب لکھی تھی کہ مخالفت میں کتابیں تو لکھی گئی ہیں لیکن آیتیں اور سورے پیش نہیں کیے گئے ہیں کہ جو قرآن کے مثل، لیکن اب تک ان کے مثل پیش کرنے سے عاجز رہے ہیں۔ قرآن چونکہ خداوند عالم کا کلام ہے، اس کی لطافت اور حسن و خاص نوعیت کی حامل ہے۔ قرآن کا انداز بہت بہترین ہے مولانا، قرآن کی آیتیں منسجم ہیں، صحیح ہے، ان کو پڑھیے، ایک لہجہ اس سے پیدا ہوتا ہے قرآن مجید، تو آپ کو پتا چلا میں دیکھیں کسی سورے میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، کسی میں بڑی بڑی 3-4 لائنیں کی آیتیں ہیں، باری پیش نہیں آتی، ذہن اس سے تھکتا نہیں ہے۔ اگر قرآن کو بوجھ سمجھ رہے ہو تو الگ ہی بات ہے، بوجھ دیگر کتابوں میں نہیں ہوتی، اسی کشش کا اثر ہے کہ بیدار ضمیر اور پاک باطن اس کے زیر اثر ہیں، یعنی قرآن سے سیکھتے ہیں۔ ابتدائی اسلام کے اکثر لوگ قرآنی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بہت سارے نمونے تاریخ کے دامن میں موجود ہیں۔ جاذبیت جانتے ہو نا، کشش اس درجہ ہے کہ اسلام دشمن بھی اس کے گرویدہ ہو گئے، گرویدہ ہو گئے یا نہیں، شیدا ہو گئے، اور اپنی تمام اعجاز کے قائل ہوئے۔ بنوان مثال درسل مواقع قابل توجہ ہیں۔ ابو الفدا لکھتے ہیں کہ مغیرہ ولید حضرت رسول پیغمبر نے اس کے لیے قرآن پڑھا تو اس کا دل اسلام لانے کے لیے پسند گیا، اسلام لانے کے لیے کیا ہوا، وہ راضی ہو گیا۔ جب یہ خبر ابو جہل کو ہوئی، رشتہ داروں کا ارادہ ہے کہ سارا مال اکٹھا کر کے تمہیں دے دیں، اس نے کہا کس لیے، جواب دیا تمہیں دینے، اس لیے کہ تم محمد کے پاس گئے ہو۔ ولید نے کہا قریش کو معلوم ہے کہ ہم ان سب سے زیادہ مالدار ہیں، اس نے کہا پھر کوئی بات کہو جو تمہارے رشتہ دار سنیں اور لوگ سمجھیں کہ تم محمد کے منکر ہو۔ ولید نے کہا ہم کیا کہیں، خدا کی قسم تم میں کوئی مجھ سے زیادہ، یہ کیا مولانا، کچھ اور ہے تو چھوٹا ہے یا کچھ مسپرنٹ ہوا ہے، کیا ہے دیکھنا ہوگا کہ عرب کے جہاں مجھ سے زیادہ کوئی زیادہ اشعار عرب، عربی کے اشعار، قصیدے
رجز جانتے ہیں کیا ہوتا تھا؟ جو جنگوں میں پڑھا جاتا تھا. کہا مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے. خدا کی قسم محمد کا قرآن مولانا ان صاحب سب اس کو سے رج بولتے ہیں، ریجز کیا بولتے رجز ہیں؟ رجز. اچھا جی. محمد کا قرآن ان میں سے کسی سے مشابہ نہیں ہے. نہ شاعر عرب ہے، نہ رجز ہے، نہ قصیدہ ہے. خدا کی قسم محمد کے قرآن میں کشش، حلاوت اور اخلاق پائی جاتی ہے. محمد کا کمال کلام بار آور ہو چکا ہے. اس کی جڑ اور اصلیت سیراب ہوتی ہے. اس کا کلام دوسروں کے کلام سے برتر ہے. کوئی کلام بھی اس پر فضیلت و برتری نہیں رکھتا، بلکہ محمد کا کلام ہر کلام پر حاوی ہے. ابو جہل نے ولید سے کہا تمہارے رشتے دار اس پر راضی نہیں ہوں گے مگر یہ کہ اس محمد سے متعلق کوئی اور بات تو. اس نے کہا غور و فکر کی مہلت دو. کچھ غور کرنے کے بعد بولا محمد کا کلام ایک جادو ہے جو اس نے دوسروں سے سیکھا ہے. سمجھ؟ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قریش جمع ہو کر کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جو سحر، فال گوئی اور شعبدہ بازی میں سب سے ماہر ہو، یعنی جادو جانتا ہو اور سب سے زیادہ عالم ہو. پھر اسے اس شخص کے سامنے لایا جائے جس نے ہمارے گروہ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے اور ہمارے دین کو برا بلا کہا ہے. جب ایسا انسان ان سے گفتگو کرے تو کیا جواب دے گا؟ سب نے بیک زبان کہا عتبہ بن ربیعہ سے بہتر نہیں ہے. لہذا یہ ذمہ داری عتبہ کے سپرد کی گئی. عتبہ حضرت کی خدمت میں آ کر کہنے لگا تم بہتر ہو یا تمہارے والد؟ یہ سوال کیا عتبہ نے. رسول خدا نے کوئی جواب نہ دیا. پھر اس نے سوال کیا تم بہتر ہو یا عبد المطلب؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا. عتبہ نے کہا اگر تم ان لوگوں کو بہتر سمجھتے ہو جسے تم برا بھلا کہتے ہو، لیکن یہ ہمارے لیے بات صحیح نہیں ہے مولانا. کیوں نہیں صحیح ہے؟ کیونکہ نبی کے خاندان میں کوئی بت پرست ہو جس کا یہ عتبہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عبداللہ جو رسول خدا کے کیا ہمارے افضل ہیں کہ وہ عبد المطلب رسول کے کیا ہیں. پھر کہا انہوں نے لیکن یہ صحیح نہیں ہے. کہو تاکہ ہم بھی سنیں. منحوس تر نہیں دیکھا. صحیح ہے نا؟ یعنی رسول کو ابن کبش کہتے تھے کافر. کیا؟ ابن کبش یعنی بھیڑ چلانے والے کا بیٹا. کہتے ہو اور ہمیں کر چکے ہو کہ لوگ کہتے ہیں قریش کے درمیان طاہر اور کاہن آیا ہے. ان سے مجھے خوف ہے کہ کہیں جنگ نہ ہو جائے اور سب کو ہلاک کر ڈالے. اے شخص اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم اتنا مال دیتے ہیں کہ عرب کے درمیان سب سے مالدار ہو جاؤ. اگر بیوی کی ضرورت ہے تو خاطر خواہ بیوی کا انتخاب کر لو تاکہ تمہارا عقد کر دیا جائے. صحیح؟ اس وقت کہا تمہاری بات تمام ہو گئی؟ کہا ہاں. رسول اللہ نے کہا پھر سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآن. اور اس کے بعد فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ صَاعِقَةً مِثْلُ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ تلاوت فرمائی. تو عتبہ نے کہا بس کرو، آیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ کہا نہیں. اس کے بعد عتبہ قریش کے درمیان پہنچا. انہوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہا صرف مجھ سے بات کی. ان لوگوں نے کہا کہ پھر کیا جواب دیا؟ کہا خدا کی قسم میں نے محمد کی گفتگو سے صرف یہی سمجھا کہ وہ تم کو ثمود کی مانند بجلی سے ڈراتے ہیں. انہوں نے کہا تم سے عربی میں گفتگو کی سکے؟ کہا ہاں سوائے ذکر سائقہ کے کچھ اور نہیں سمجھا. یعنی بات عربی میں ہے، عرب آیات قرآنی کو نہیں سمجھا. کہا بس اتنا سمجھ میں آیا کہ رسول عاد و قوم والی
ڈراتے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ عربی میں عرب اس سے سمجھنے سے کیا ہو رہے ہیں؟ حاصل ہو رہے ہیں. کب؟ جب ان کے اندر ایمان کی رونق دل میں موجود نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین.